किसी वक्त तंग आ जाए, घबराना मत, सब इकट्ठे जाएंगे। कौमें मुश्किल हालात की भट्टी से ही कुंदन बंद कर निकलती है। दोहरी शहरियत रखने पर पाकिस्तान में पहली बार रुकन पार्लियामेंट की मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया है। मुअत्तल होने वाली रुकन फरानाज इस्फहानी हुसैन हक्कानी साहब की अहलिया हैं। इसमें किसी को शक नहीं कि शकील आफरीदी अल-कायदा के खिलाफ CIA का पाकिस्तान में एजेंट था, लेकिन बहस हो रही है कि क्या उसने वाकई पाकिस्तान से गद्दारी भी की। आज पूरे मुल्क में बड़े बड़े शहरों में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और अब लगता है कि यह मामला हुकूमत को ले डूबेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई है जो सिंध में आग लगा रहा है। आज दहशतगर्द हमला हुआ है कराची से कोहाट जाने वाली बस में और 7 हलाकतें भी हुई हैं। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया था। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इतने मुतमईन हो गए हैं कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी ना करेंगे। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि पाकिस्तान में आला ओहदों पर, चाहे वो रुकन पार्लियामेंट हो या कोई और आला ओहदे हों, सरकारी ओहदे हों, उनकी शहरियत दोहरी होना ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले कई ऐसे वाकयात सामने आते रहे हैं, गो के इस हवाले से बहस भी होती रही है। पार्लियामेंट में भी कोशिश हुई कि कानून साजी हो और रुकन पार्लियामेंट दोहरी शहरियत रखने वाला ना हो, पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर दोहरी शहरियत रखने वाला आदमी फाइज ना हो सके। इस सिलसिले में कोई कानून साजी तो नहीं हो सकी, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया था, जहां पर आज इस लिहाज से तारीख साज फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार दोहरी शहरियत रखने पर मेंबरशिप असेंबली की मुअत्तल की और इसका पहला निशाना बनी फरानाज इस्फहानी, जो कि अहलिया हैं जनाब हुसैन हक्कानी की। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर फरानाज इस्फहानी को खवातीन की मुख्तलिफ नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेंबर कौमी असेंबली अपॉइंट किया गया था। वो मुतहर्रिक रुकन थी और अब उनकी मेंबरशिप मुअत्तल हो चुकी है। इस सिलसिले में आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकालमा हुआ, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गैर मुल्की हमारी असेंबलियों में बैठकर कौम की तकदीर का फैसला कैसे कर सकते हैं। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने कहा, अमरीकी हल्फ में लिखा है कि अमरीकी सरकार के लिए बंदूक भी उठाना पड़ी तो उठाई जाएगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर फरानाज अमरीकी शहरी है तो उनकी रुकनी असेंबली मुअत्तल की जाती है ताकि वो बजट इजलास में ना बैठ सकें। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने दोहरी शहरियत वाले केसेस का दिफा करते हुए कहा कि फैसले से कबल जजों की तरफ से माइंड बना लेना फेयर ट्रायल के खिलाफ है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अमरीकी शहरियत लेने वाले पाकिस्तानी ये हल्फ मजबूरन उठाते हैं, उनकी हमदर्दियां तो पाकिस्तान के साथ ही रहती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस केस में समझौता नहीं कर सकेंगे, ये MNA कल वजीर आजम भी बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यह फैसला कि दोहरी शहरियत रखने वाले रुकन असेंबली की मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया जाए, फरानाज इस्फहानी की मेंबरशिप मुअत्तल हुई, लेकिन इस सिलसिले में पार्लियामेंट में कोशिश बहरहाल की गई थी कि कानून साजी हो सके, इस सिलसिले में बिल मुतारफ किया जा सके, मगर ऐसा हो नहीं सका। पाकिस्तान की बड़ी कौमी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा साबिक वजीर जनाब रजा हयात ने इस सिलसिले में बाकायदा मुस्तैद और मुतहर्रिक उनकी एफर्ट रही थी कि ये बिल कौमी असेंबली में मंजूर कराया जा सके, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ ये हम पूछेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब रजा हयात हिराज और हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब आरिफ अलवी। हम उनसे भी पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ दोहरी शहरियत के हवाले से क्या पोजीशन रखती है। पहले तो रजा हयात हिराज साहब बताइए, क्या हुआ आपकी कोशिशों का? बड़े अरसे से आप कोशिश कर रहे थे कि दोहरी शहरियत वाले रुकन पार्लियामेंट ना बन सके, मगर आपकी कोशिश कहीं उसका कोई असर नजर नहीं आया। अंजाम क्या हुआ था इसका? इसकी खान साहब बेसिकली तफसील ये है कि पहले आइन में ऑलरेडी मौजूद है कि जिसने इलेक्शन लड़ना हो वो पाकिस्तान का शहरी हो। अब इसमें थोड़े से लोगों के दिल में अबहाम था और बहुत सारे लोग इससे फायदा ले रहे थे।
تو اس میں جو ہم نے قانون بنایا تھا وہ آئینی ترمیمی بل تھا، جس کے تحت یہ تھا کہ وہ شخص جس کے پاس دوہری شہریت ہے یا اس کے پاس فورن بینک اکاؤنٹس ہیں، ایسٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں، یا کہیں فورن جگہ پہ اس کی ملازمت ہے، وہ پاکستان میں کوئی پبلک عہدہ وہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس سلسلے میں جب میں نے یہ بل پیش کیا تو ایوان میں اس کو کسی ایک فرد واحد نے اس کی مخالفت نہ کی اور اس کو کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ آج تک اس کو کمیٹی میں اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا۔ اسی پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہوں نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ جو دوہری شہریت رکھتے ہیں وہ آئندہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ ڈاکٹر عارف علوی، آپ بتائیے گا، تحریک انصاف تو بہت زیادہ اس بات کی حامی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بہت قیمتی اثاثہ ہیں پاکستان کا، ان کی خدمات پاکستان کے لیے آپ کی پارٹی حاصل کرے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیرون ملک پاکستانی جنہوں نے بہرحال وہاں جا کے دوہری شہریت لے لی ہوگی، انہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہونا چاہیے یا پاکستان میں اہم عہدوں پہ کام نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے پتہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ دوہری شہریت والوں کو رکن پارلیمنٹ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن دوہری شہریت والوں پر تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے جناب علی، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو آئینی پہلو ہے، آپ کا آئین کیا کہتا ہے۔ آئین بڑے کلیئرلی ایک بات کہتا ہے کہ پاکستان کے رکن پارلیمنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یا عورت پاکستان کا شہری ہو، ایک بات۔ دوسری بات، آئین کی وہی کلوز آگے چل کر یہ وضاحت کرتی ہے کہ کوئی آدمی جو دوسرے ملک کی شہریت سٹیزنشپ حاصل کر لے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تو آئین تو بڑا کلیئر ہے۔ اچھا، مگر ہم دنیا بھر میں جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کس طرح سے ترقی کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں اور عمران خان 30 اکتوبر کو چائنا گئے، تو چائنا کے اندر وہاں کے منسٹر آف انڈسٹریز نے کہا کہ پہلے 10 سال جو چائنا کی کیپٹلزم کے اندر ترقی تھی اس کے اندر بیرون ملک چائنیز نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ یہی انڈیا میں ہوا، یہی تھائی لینڈ میں ہوا۔ تو لہٰذا ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ رکن پارلیمنٹ نہیں بن سکتے، دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان اور دنیا کا ہر ملک اپنے ایکسپیٹریٹ کمیونٹی سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف ایک تو آئین کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں فراناز نصفانی صاحب جو ڈسکوالیفائی ہوئی ہیں وہ صحیح ہوئی ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریٹ پیٹیشن، ایک کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن داخل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس کے تحت ہم نے یہ کہا ہے کہ بیرونی ملک پاکستانی اس کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی کے اندر ہم نے پریئر کی ہے کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ سے، کہ جب بیرون ملک پاکستانی جو ہیں جو 70 یا 80 لاکھ کی تعداد میں ہیں، جب وہ ووٹ دیں گے تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے ان تک بیلٹ پیپرز پہنچنا اور یہ ساری چیزیں مشکل ہیں۔ تو ہم نے تو یہ بھی پروپوزل دیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی بھی سیٹیں اسمبلی کے اندر تو لہٰذا دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ جیسے کہ خود ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے جو ان کے بیرون ملک دوسرے ملکوں میں رہنے والے اپنے شہری ہیں، ان کی جو ایکسپیرینس ہے، ان کی نالج اور جو ایجوکیشن ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، پاکستان کو بھی اٹھانا چاہیے۔ رضا ہرا صاحب آپ بتائیے گا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں دوہری شہریت والے لوگ جو اوریجن ان کا اس ملک سے ہے ان کو رکن پارلیمنٹ یا دوسرے عہدے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہم کیوں ایسا کریں؟ ہمارے بھی بہترین پاکستانی دوہری شہریت لے چکے ہیں، ہم ان پر اپنے دروازے کیوں بند کریں؟ یہ سر جو میں نے اس میں آئینی ترمیمی بل پیش کیا تھا اس میں یہ پابندی نہیں تھی کہ آپ پاکستانی شہری نہیں رہ سکتے۔ ارے بھائی، اگر آپ ڈیول نیشنل ہیں، آپ کے کاروبار ہے، آپ کے باہر اثاثہ جات ہیں تو بڑے شوق سے رکھیے، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنا ہے تو ان آفیسز کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں رکن قومی اسمبلی ہو اور باہر کی کینیڈا کا یا امریکہ کا یا برطانیہ کے کسی کمپنی کے آپ ڈائریکٹر بھی ہوں اور وہاں بھی اپنا کاروبار چلا رہے ہوں۔ تو یہ مجھے یہ بتائیے ان ممالک میں آپ کی کیا قدر رہ جائے گی؟ ہاں، اگر آپ کو پاکستان میں یہ تمام عہدے رکھنے ہیں، آپ کو پاکستان میں وزیر بننا ہے، رکن قومی اسمبلی بننا ہے، تو پھر آپ کو وہاں پہ یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ آپ بتائیے نا ڈاکٹر عارف علوی صاحب کہ وہ پاکستانی جو بیچارے پاکستان کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں اور باوجود بیرون ملک رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کو پاکستان آ کے اور خدمات انجام دینے پر ان پر چاہے وہ سرکاری خدمات ہوں ان پر شک تو نہیں کرنا چاہیے؟
نہیں فائدہ اٹھا سکتے. ان کی قابلیت کو اور ان کے پیسوں کی اور ان کی محنتوں کی آپ کو ضرورت ہے. پاکستان کے لیے وہ خود بے چین ہے. اگر یہاں گڈ گورننس آ جائے تو یہ تو سب سے بڑا آپ کے یہاں جو FDI ہوگا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, سب سے بڑا بیرون ملک پاکستانی کے لیے راستہ کھلے گا. اور یہ لوگ باہر جو پیسہ رکھتے ہیں, جو باہر کماتے ہیں, باہر پیسہ رکھتے ہیں, یہ انفلکس ٹورڈز پاکستان ہو جائے گا. تو میں اتفاق کرتا ہوں جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی وفاداریوں پر شک کر کے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جلدی ترقی ہو, تو لہٰذا ان کو ویلکم کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عارف علوی. جناب رضا حیات ہراج, بہت مناسب بات ہے جو ڈاکٹر عارف علوی نے بھی کی اور رضا حیات ہراج بھی کہہ رہے تھے کہ جو پاکستانی پاکستان کے باہر رہے ہیں اور انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے, خدمات انجام دی ہیں, ان بڑے ملکوں کا وہ سرمایہ بنے ہیں, پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان کے لیے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے, کھولنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی خدمات کا فائدہ اٹھائیں. اور موجودہ حالات میں دنیا عالمی جو صورتحال ہے اس میں دوہری شہریت اور اس قسم کے معاملات کے لیے جس قسم کے فلٹرز لگانے کی ضرورت ہے وہ ضرور لگائیں, مگر ہر ممکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بیرون ملک پاکستانی اگر اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں تو ان کے لیے رکھنے نہیں ڈالنے چاہیے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ہم نے ایک پاکستانی کو جو کام کر رہا تھا, CIA کا ایجنٹ تھا مگر اس نے گرفتار کرایا تھا, اسامہ بن لادن, اس کو غدار قرار دیا ہے, 33 سال سزا دی ہے. یہ ہم نے اپنے قانون کے مطابق کیا ہے لیکن اس پر اعتراض آ رہا ہے, خاص طور پہ امریکہ اس پہ اعتراض کر رہا ہے. ہمارے بھی کچھ تجزیہ کار اور ماہرین اس فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں. اس کا جائزہ لیتے ہیں. ڈاکٹر شکیل آفریدی CIA کا تو ایجنٹ ہے, کیا اسے پاکستان کا غدار ہونے پر سزا بھی ضرور دینی چاہیے تھی؟ اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ڈاکٹر شکیل آفریدی یہ وہ نام ہے جسے پاکستان میں ایک غدار کا اور امریکہ میں ایک ہیرو کا درجہ دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر شکیل آفریدی پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو گرفتار کرانے کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایجنٹ کے طور پر کام کیا اور ایبٹ آباد میں پولیو اور ہیپاٹائٹس کے خلاف ایک جعلی مہم چلائی جس کا مقصد یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کے گھر والوں کے DNA کے لیے خون کے نمونے حاصل کیے جائیں, جو اس نے حاصل کیے اور امریکہ کو اس بات کی یقین دہانی میں مددگار ثابت ہوئے یہ نمونے کہ دراصل اسامہ بن لادن کا خاندان ایبٹ آباد کے اس گھر میں چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر شکیل آفریدی کی مدد رہی اسامہ بن لادن کو گرفتار کرانے میں, القاعدہ کے قائد اور بانی کو گرفتار کرانے میں, اس لیے امریکہ اسے ہیرو کا درجہ دے رہا ہے. پاکستان میں اسے غدار کا درجہ دیا گیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس نے اسامہ بن لادن کو گرفتار کرایا, بلکہ اب جو سزا اس کو 33 سال کی دی گئی ہے فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز کے تحت, اس میں ڈاکٹر شکیل آفریدی پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کے طور پہ کام کیا. ان پر یہ بھی الزام ہے کہ اگر وہ چاہتے تو وہ یہ معلومات پاکستان کے اداروں کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے اور پاکستان کو اپنی تاریخ کی یہ سب سے بڑی امبیرسمنٹ سے بچا سکتے تھے, لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ یہ معلومات امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کو فراہم کرے جس کے لیے وہ باقاعدہ کام کر رہے تھے اور جس کے لیے انہیں ہائر کیا گیا تھا اس وقت جب وہ خیبر ایجنسی کے جمرود ہسپتال میں ایک چیف سرجن کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے. امریکہ کا اصرار یہ ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ دشمن کو گرفتار کرایا ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑا کردار ادا کیا ہے, اس نے کسی قسم کی کوئی غداری نہیں کی ہے. پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ دشمن اگر اس نے گرفتار کرایا ہے تو اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. امریکہ کی کانگریس میں بھی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے اور امریکی کانگریس کے 2 رکن پہلے ہی الوا کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو فوری طور پہ امریکہ کی سٹیزن شپ یا قومیت دے دی جائے. ڈاکٹر شکیل آفریدی کے حوالے سے اب امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں تناؤ کی ایک اور بڑی وجہ بن گیا ہے یہ نام, اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کیا جائے اور اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے غدار ہے اور پاکستان کے قوانین کے تحت ان پر مقدمہ چلا کے 33 سال کی سزا دی گئی ہے. جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی پہ قبائلی
عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، جبکہ ان کا جرم ایبٹ آباد میں ہوا تھا اور ان کی مستقل سکونت اسلام آباد اور پشاور میں تھی، اس لیے اس میں گڑبڑ ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو اگر رہا نہیں کیا جاتا تو امریکہ پاکستان کی امداد میں کٹوتی کرے گی، اور اس کے لیے کل شب پاکستان کی امریکی امداد میں $3.30 کی فوری طور پہ کٹوتی بھی کر دی گئی۔ لیکن بات آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ کل امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے باقاعدہ ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے پاکستان سے کہا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کرنا چاہیے۔ امریکہ اس سلسلے میں مسلسل پاکستان سے بات کرتا رہے گا۔ The United States does not believe there is any basis for holding Dr. Afridi. We regret both the fact that he was convicted and the severity of his sentence. His help, after all, was instrumental in taking down one of the world's most notorious murderers. That was clearly in Pakistan's interests as well as ours and the rest of the world. This action by Dr. Afridi to help bring about the end of the reign of terror designed and executed by bin Laden was not in any way a betrayal of Pakistan. And we have made that very well known, and we will continue to press it with the government of Pakistan. یہ سب باتیں کی ہلری کلنٹن نے کل شب ڈاکٹر شکیل آفریدی کی خدمات کو تو انہوں نے گنوایا، مگر وہ بھول گئیں کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے کام کی وجہ سے جو جعلی مہم انہوں نے پولیو کی ایبٹ آباد میں چلائی، اس کی وجہ سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور پاکستان کے خیبر پختونخوا کے صوبے میں صحت کے کاموں میں شدید رکھنا پڑا ہے۔ وہ غیر سرکاری تنظیمیں، وہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں جو صحت کے شعبے میں ان علاقوں میں کام کرتی تھی، انہیں اس انکشاف کے بعد ان علاقوں کو چھوڑنا پڑا۔ ان علاقوں میں صحت کے یہ کام رک گئے اور بین الاقوامی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے امریکہ کی اور CIA کی اس معاملے میں مل کر کڑی تنقید کی ہے۔ براہ راست خط لکھا امریکی CIA کے سربراہ کو بھی، اور پاکستان میں اس آپریشن کی وجہ سے، CIA کے آپریشن کی وجہ سے پولیو کے خلاف جو مہم چلائی جاتی تھی قبائلی علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں، اسے ناقابل تلافی نقصان پر دنیا بھر کی ان ایجنسیز نے امریکہ اور CIA سے شدید احتجاج کیا ہے۔ آج ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے، یہ امریکی حکومت کی پالیسی کا حصہ ہے۔ کل وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے یہ بات کی تھی، اور اب سے چند ہفتے قبل امریکی وزیر دفاع لین پنیٹا نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے بات کی تھی، گو کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان چاہے تو ان کے خلاف کچھ انضباطی کارروائی کر لے، لیکن بہرحال انہیں چھوڑ دے۔ I'm very concerned about what the Pakistanis did with this individual. This was an individual who, in fact, helped provide intelligence that was very helpful with regards to this operation. And he was not in any way treasonous towards Pakistan. He was not in any way doing anything that would have undermined Pakistan. As a matter of fact, if Pakistan's, and I've always said this, Pakistan and the United States have a common cause here against terrorism, have a common cause against Al-Qaeda, have a common cause against those who would attack not only our country, but their country. And for them to take this kind of action against somebody who was helping to go after terrorism, I just think is a real mistake on their part. They should free him? I think, they can take whatever steps they want to do to discipline him, but ultimately he ought to be released. آج پاکستان کے کئی اخباروں میں مضامین چھپے ہیں جس میں امریکی اس موقف کی حمایت کی گئی ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی بلکہ دنیا کے سب سے مطلوب شخص کو گرفتار کرنے میں امریکہ کی مدد کی ہے۔ اس سلسلے میں آج جو اخبارات میں مضامین چھپے ہیں، اداریہ چھپا ہے اور پاکستان کے اس موقف کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، جو کم از کم وہی موقف ہے جو امریکہ نے بھی اپنایا ہے، اس میں اس بات کو خاص طور پہ نوٹ کیا گیا ہے کہ اسامہ بن لادن کی آپریشن کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اسے ایک مشترکہ کارروائی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ایک عظیم کامیابی قرار دیا تھا۔ We are against terrorism, we are against extremism, and Pakistan has suffered a lot, and thousands of innocent children, ladies, and soldiers, they have been martyred,
and we would, that's a principal stand that we will not allow our soil to be used against any other country for terrorism. Therefore, I think it's a great victory. It's a success. पाकिस्तान में तज्जिया कार जो पाकिस्तान जिस तरह से शकील आफरीदी का केस हैंडल किया गया उस पर एतराज़ कर रहे हैं, उनमें शामिल है मुमताज़ तज्जियाकार और कौमी असम्बली के रुकन जनाब अयाज अमीर भी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अयाज अमीर साहब, आपने आज तफसीली मजमून भी लिखा है इस पूरे मामले में, और आप को शदीद एतराज़ है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने डॉक्टर शकील आफरीदी का केस हैंडल किया है। क्या बुनियाद है इसकी? बुनियादी तौर पर आपके एतराज़ात क्या हैं? नहीं, भले शायद हमने इस केस को ठीक ही हैंडल किया हो, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खास तौर पे शिकागो समिट के कुछ दिन बाद हम उस शकील अफरीदी को सेंटेंस कर रहे हैं 33 साल के। इसका जो तासुर वहां पे जाएगा बाहर वाली दुनिया, नेटो की ममालिक में, अमेरिका में, वो क्या जाएगा? इसका कसूर क्या है? हम तो कहेंगे कि इसने CIA के साथ कोऑपरेट किया, एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का आलेकार बना, लेकिन वहां तो वो कहेंगे कि इस आदमी ने उसामा बिन लादेन के ढूंढने में मुआवनत हमें वो साबित की और हमें दी, तो इसको आप ट्रेटर कह रहे हैं। इसको उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है? तो ये एक अमूमी तासुर है जो और चीजों के साथ मिल जाएगा, जो हमारे बारे में परसेप्शन और सोच उन ममालिक में। लेकिन अमीर साहब, हम कह सकते हैं ना अमेरिका को कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो अपने शहरी को किसी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट के तौर पे काम करने की इजाजत दे, और उसके बाद अगर उसको वो गिरफ्तार कर ले, रंगे हाथों पकड़ ले, तो उसको छोड़ दे और उसको सजा ना दे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें जो हैं, आखिर रेमन डेविस जो था वो यहाँ पे लाहौर में पकड़ा गया था, 2 आदमी उसने मारे थे, कोल्ड ब्लड में मारे थे, लेकिन हमने इसी में आफियत समझी कि कुछ अरसे बाद गोश की ट्रायल भी वो गोरी थी, लेकिन हमने ये इसी में बेहतर समझा कि उसको बाहर कर देते। मेरा ख्याल है कि शायद इस वक्त अगर हम इसको थोड़ा सा इल्तवा में रख लेते तो ऐसी कोई क़यामत नहीं टूट पड़नी थी। हमारी तहवील में था, हमारे अथॉरिटीज के पास था, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बड़ा एजेंसी का कौन सी बड़ी आला अदालत थी, तो हम कुछ कर सकते थे। इसी वक्त हमने जो सेंटेंस अनाउंस किया, मेरा ख्याल है उसका तासुर जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन आज़मीर साहब, एक हद देखिए तो अगर पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे अपने हमदर्दों के साथ, अपने एजेंट्स के साथ कुछ भी करते हो, लेकिन अमेरिका इस केस के जरिए इसको मॉडल बना दिया उसने। पाकिस्तान में जो अब भी उसके खुफिया एजेंट्स काम कर रहे होंगे और दुनिया भर में जो उसके एजेंट्स काम कर रहे होंगे, इस केस के जरिए उनको भी तो वो पैगाम दे रहा है कि वो अपने एजेंट्स के बचाव के लिए, उनके दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। देखिए, वो तो ऐसे करते हैं जो उनके लिए वो ऐसे करें। खास तौर पे इसको तो शकील अफरीदी जो है, डॉक्टर शकील अफरीदी, उसको तो कई सेनेटर्स और कांग्रेसमैन वो सराह रहे हैं, और वो सिंबॉलिकली जो हमारा $33 मिलियन एड जो काटती है कि जितने साल आपने सजा दी है इतने ही हमने $1 मिलियन काटे हैं, एक वो सिंबॉलिक वो जेस्चर है। तो इसको खास तौर पे पता नहीं जाती तौर पे कैसे हों, जाती तौर पे कितने मर्सनरी हों, जाती तौर पे पता नहीं पैसे के बल पे क्या क्या कर रहे हों, लेकिन वहां पे जो तासुर है कि ये एक ऐसा आदमी था जिसने हमारा मुआवन साबित हुआ, उसामा बिन लादेन के दरवाजे तक पहुंचने तक उसको ये जो है पाकिस्तानी रियासत जो है उसके पीछे पड़ी हुई है। तो ये तासुर अच्छा नहीं जाता। अब ये एक राय है कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ आरा हैं और उनकी सोच बिल्कुल और होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज अमीर, हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया है, जिसमें हम अंदाज़ा लगाएंगे जिसके बाद कि ऐसा लगता है कि लोड शेडिंग हुकूमत को ले डूबेगी। आज भी पंजाब के तमाम बड़े शहरों में लोड शेडिंग आधे दिन से ज़्यादा हो गई है। अब बिजली की कमी 6000 मेगावाट तक एक बार फिर हो गई है और हंगामे भी होने फिर शुरू हो गए हैं। इसका जिक्र करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।